بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس جاری و ساری تھا، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر 7واں باب پڑھا تھا، جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو جو شعب ابی طالب کے اندر معصور کیا گیا تھا اس کو بھی ہم نے پڑھا، اور عام الوزن کے بارے میں بھی ہم نے کل پڑھا تھا۔ آج 8واں باب ہم شروع کریں گے، سفر طائف اور ہجرت مدینہ۔ تو پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ اسلام کے اندر دو ہجرتیں ہوئی ہیں، پہلی مکہ سے حبشہ کی طرف، دوسری مکہ سے مدینہ کی طرف۔ تو آگے پڑھتے ہیں۔ سفر طائف کے واقعات۔ حضرت خدیجہ اور ابو طالب کے انتقال کے بعد کافروں کے ظلم و ستم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ان کے اس رویے کے بعد آپ نے ارادہ فرمایا کہ اگر وہ طائف جا کر دعوت اسلام دیں اور وہاں کے سردار ایمان قبول کر لیتے ہیں تو اس سے مسلمانوں کو قوت اور طاقت ملے گی۔ یہ سوچ کر آپ نے طائف کے سفر کا ارادہ فرمایا۔ آپ طائف کے لیے پیدل سفر پر نکلے۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ تھے۔ طائف پہنچ کر آپ نے کچھ دن آرام کے بعد وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی۔ تین سردار عبد یا لیل اور اس کے دو بھائی مسعود اور حبیب کو آپ نے اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے دعوت قبول کرنے کی بجائے نہ صرف آپ کا مذاق اڑایا بلکہ طائف کے بدمعاش اور شریر لوگ آپ کے پیچھے لگا دیے، جو جلوس کی شکل میں اکٹھے ہو گئے اور آپ کا تعاقب کرنے لگے۔ یہ لوگ سبتیاں کستے نازیبا جملے کہتے اپنے بتوں کے نعرے لگاتے ہوئے آپ کے پیچھے لگ گئے اور آپ پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ انہوں نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کو نشانہ بنایا اور اتنے پتھر مارے کہ پاؤں مبارک زخمی ہو گئے اور خون بہنے لگا۔ اتنا خون بہا کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پتھروں سے بچانے کے لیے خود آگے آتے اور پتھر اپنے بدن پر لیتے، جس سے وہ خود بھی لہو لوہان ہو گئے۔ جب آپ درد کی شدت کی وجہ سے بیٹھ جاتے تو کوئی شریر آگے بڑھتا اور بری بے دردی سے آپ کو جھٹکا دے کر کھڑا کر دیتا اور چلنے پر مجبور کرتا۔ جب آپ چلنے لگتے تو یہ ظالم پھر آپ پر پتھر برساتے، گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے اور ہنسی اڑاتے۔ آخر کار آپ نے زید بن حارثہ کے ساتھ قریب میں موجود انگوروں کے باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ مشہور کافر اور آپ کے دشمن عتبہ بن ربی کا تھا۔ آپ کی حالت دیکھ کر وہ بھی آپ کو رحم بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے آپ کے لیے اپنے غلام کے ہاتھ انگوروں کا گوشہ بھیجا جو آپ نے قبول فرمایا۔ آپ کی باتیں سن کر انگور لانے والا نصرانی غلام عد اس اداس، یہ غلام کا نام ہے، اداس آپ پر ایمان لے آیا اور آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا۔ یہ طائف میں واقع مسجد اداس سے کہا جاتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ نے زخمی ہونے کے بعد کچھ دیر آرام فرمایا تھا۔ یاد رہے کہ طائف مکہ شریف سے تقریباً 91 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے۔ یہ سطح سمندر سے تقریباً 5,500 فٹ کی بلندی پر ہے۔ یہاں موسم بڑا خوشگوار رہتا ہے اور اتنی گرمی نہیں ہوتی جتنی کہ عرب کے دوسرے علاقوں میں ہوتی ہے۔ یہاں کے انگور اور شہد کافی مشہور ہے۔ عرب کا یہ سب سے پہلا شہر ہے جس کے اطراف میں فصیل تھی۔
سب سے سخت دن۔ بہت عرصہ گزر جانے کے بعد ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر گزرا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں اے عائشہ، وہ دن میرے لیے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا، جب آپ نے طائف میں وہاں کے ایک سردار عبد یا لیل کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے دعوت اسلام کو قبول نہ کیا اور اہل طائف نے مجھ پر پتھراؤ کیا۔ میں اس رنج و غم میں سر جھکائے چلتا رہا یہاں تک کہ مقام کرن ثعالب میں پہنچ کر میرے ہوش و حواس بجا ہوئے۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بدلی مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس یہ بدلی نہیں ہے بلکہ بادل ہے، ایک بادل مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اس بادل میں سے حضرت جبریل نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ پاک نے آپ کو قدم کا آپ کی قوم کا جواب سن لیا، اور اب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کریں۔ پھر پہاڑوں کا فرشتہ مجھے سلام کر کے عرض کرنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ میں آپ مجھے جو چاہیں حکم دیں اور میں آپ کا حکم بجا لاؤں گا۔ اگر آپ کہیں میں ابو قبیس اور کعیب کے آن یہ دونوں پہاڑ ان کفار پر الٹ دوں تو میں الٹ دیتا ہوں۔ یہ سن کر آپ نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ پاک کی ہی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ جنات کا قبول اسلام۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سفر طائف سے واپسی پر مقام نخلا میں تشریف فرما ہوئے۔ رات میں جب آپ نماز تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے تو نصیبین کی جنوں کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور قرآن سن کر یہ سب جن مسلمان ہو گئے۔ پھر ان جنات نے واپس جا کر اپنی قوم کو تبلیغ کی تو مکہ شریف میں جنات کے بڑے بڑے گروہوں نے اسلام قبول کیا۔ قرآن پاک میں سورہ جن کی ابتدائی آیات میں اللہ پاک نے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا کافی آج کے لیے، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے سنا جائے گا۔ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں۔